لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. حضرات محترم، قبلے کی تبدیلی کے احکامات کے بعد اللہ رب العزت جو ہے انسانوں کو اور خصوصاً اہل ایمان کو حلال اور طیب کھانے کا حکم دینے کے بعد ایک مرتبہ پھر کعبۃ اللہ کے متعلق ہی بات کرتے ہیں. یہ آیت نازل ہونے کا مقصد یہ تھا کہ یہود تو اس بات پہ ناراض ہی تھے کہ یہ قبلہ کیوں تبدیل ہوا ہے، بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کو قبلہ کیوں قرار دیا گیا ہے. اس کے لیے وہ جو بھی پروپیگنڈا کر سکتے تھے وہ کرتے رہے، لوگوں کے ذہنوں میں جو ہے مختلف وسواس ڈالتے رہے. اور یہ بات یاد رکھیں، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، پروپیگنڈا ایک ایسی چیز ہے جو بڑے بڑے دانا اور عقل مند لوگوں کو متاثر کر کے غلط فیصلوں پہ مجبور کر دیتا ہے. اسی طرح ان کے پروپیگنڈے کی وجہ سے بعض مسلمانوں کے دلوں میں بھی یہ بات آ گئی. اس کی ضرورت کیا تھی؟ کیا اگر وہ کعبہ درست تھا، وہ قبلہ درست تھا، تو پھر یہ کیوں؟ اگر وہ درست نہیں تھا تو پہلے اس کی طرف ہمیں نمازیں کیوں پڑھائی گئی؟ تو اللہ رب العزت ان سب باتوں کا جواب دیتے ہیں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. یہ نیکی نہیں ہے کہ تم مشرق کی جانب منہ کر کے نماز پڑھو یا مغرب کی جانب. نیکی یہ ہے کہ کون انسان اپنے رب کی بات مانتا ہے. جب وہ قبلہ تھا تو اس وقت رب کا حکم وہ تھا. اب اسی رب نے حکم دیا ہے کہ تم اس طرف کرو. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. کہا ہم نے آپ کے چہرے کو اٹھتے ہوئے بار بار دیکھا، اس لیے تم اب مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. اب نماز ہم کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے. تو جب ہماری نماز اللہ کے لیے ہے تو پھر اس کی مرضی ہے کہ ہمیں کس طرف کہتا ہے. وہ ہمیں بیت المقدس کا کہے تو ہمیں کھلے دل کے ساتھ بیت المقدس کی طرف منہ کرنا چاہیے. اگر وہ ہمیں حکم دے کہ بیت اللہ کی طرف، تو ہمارے لیے بیت المقدس کی طرف منہ کرنا حرام ہو جاتا ہے. اس لیے یہ نیکی نہیں ہے کہ ہم منہ اس طرف کریں یا اس طرف. نیکی یہ ہے کہ اللہ کی بات کون مانتا ہے. یعنی یہ ایک ایسا انداز تھا سمجھانے کا کہ وہ سارا پروپیگنڈا جتنا انہوں نے طوفان کھڑا کیا ہوا تھا، اللہ کے ایک حکم سے سارا بیٹھ گیا. بلکہ یہ آیت جو ہے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 177، اس آیت کو کہا ہے کتاب الایمان کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے درج کیا ہے
کہ کسی بھی انسان کے متعلق وہ اچھا ہے یا برا، وہ اس ترازو میں اپنے آپ کو دیکھ لے کہ وہ پورا اترتا ہے یا نہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم، ہرگز نیکی نہیں ہے ان تولو، یہ کہ تم منہ پہ ان تولو وجوہکم، اپنے چہرے کو پھیرو، قبل المشرق والمغرب، مشرق کی جانب یا مغرب کی جانب۔ اگر یہ نیکی نہیں ہے تو نیکی کیا ہے؟ ولکن البر، اصل نیکی یہ ہے من آمن باللہ، انسان اللہ پہ ایمان لائے۔ اللہ پہ ایمان کیا ہے؟ کہ وہ میرا مالک ہے، وہ میرا خالق ہے، وہ میرا رازق ہے، میں اس کی زمین پہ رہتا ہوں، اس کا دیا ہوا کھاتا ہوں، اسی کی مہربانی سے جی رہا ہوں، اس لیے جو وہ کہے گا میں مانوں گا۔ من آمن باللہ، اور دوسرا والیوم الآخر، آخرت پہ ایمان رکھنا کہ ایک دن آنے والا ہے جس دن اللہ کی عدالت میں پیش ہو کے اپنی زندگی کے اعمال کا جواب دینا ہے۔ یہ جواب دہی کا ایسا معاملہ ہے، اگر کسی آدمی کو یقین آ جائے تو اس کی زندگی کا طرز عمل بدل جاتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس بات پہ یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہم سے بہت سی خطائیں صرف اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ آخرت پہ یقین نہیں ہے۔ زبان سے تو کہتے ہیں لیکن یقین نہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ، جو شخص اللہ پہ ایمان لائے، والآخرتی، اور آخرت پہ، والملائکتی، فرشتوں پہ ایمان لائے، والکتابی، کتابوں پہ ایمان لائے، والنبیین، سارے نبیوں کو مانے۔ کسی نبی کی مخالفت بھی، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، کسی بھی نبی کی مخالفت کفر ہے، انسان کی بربادی ہے۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے ایک اہل ایمان کا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کچھ باتیں ایسی کہتے ہیں جو انسان کرے تو یہ نیکی ہے۔ وہ کیا کرے؟ اللہ فرماتے ہیں وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، لوگوں سے مال نہ چھینے، لوگوں کے ساتھ فراڈ نہ کرے، لوگوں کے مالوں پہ نظر نہ رکھے، بلکہ اپنا مال جس سے وہ محبت کرتا ہے، جو محنت کر کے کمایا ہے، سارا کچھ کیا ہے، ذوی القربا، رشتہ داروں پہ خرچ کرے۔ سب سے پہلا حق انسان کے ماں باپ کا ہے کہ جو وہ کماتا ہے وہ ان پہ خرچ کرے، ان کے ساتھ احسان کرے۔ اس کے بعد اس کی بیوی اور اس کی اولاد کا حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی انسان خرچ کرتا ہے، ان خرچ کرنے والوں میں سب سے بہترین خرچ کرنے والا انسان وہ ہے جو رزق حلال کما کے اپنے اہل و عیال کی کفالت کرتا ہے۔ سب سے بہترین مال وہ ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس لیے کنجوسی اولاد کے معاملے میں نہیں کرنی چاہیے، زوجہ کے معاملے میں نہیں کرنی چاہیے، ماں باپ کے معاملے میں نہیں کرنی چاہیے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى، حق، اللہ اکبر، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، اپنے مال کو دے، اپنا مال جس سے وہ محبت کرتا ہے، ذوی القربى، قریبیوں کو، والیتامى، اور یتیموں کو۔ یاد رکھیں یتیم کسے کہتے ہیں؟ یتیم اس وقت تک کسی کو کہا جا سکتا ہے جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا۔ جس دن وہ شخص بالغ ہو جائے پھر اسے یتیم نہیں کہا جا سکتا، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی دن اس کی یتیمی ختم ہو جاتی ہے جب وہ بالغ ہو جائے۔ تو یتیم اس بچے کو کہتے ہیں جو نابالغ ہے، کر کچھ نہیں سکتا، اس کا باپ فوت ہو جائے۔
اللہ نے پورے معاشرے کی ذمہ داری لگا دی کہ اب اس کا باپ نہیں ہے، سارا معاشرہ اس پہ شفقت کا ہاتھ رکھے۔ تو اگر کسی معاشرے کے اندر یتیم کی عزت نہیں کی جاتی تو اللہ اس معاشرے سے مال چھین لیتا ہے، ان کو تنگ دستی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آپ سورۃ فجر میں پڑھ کے دیکھیں، وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ جب اللہ کسی کے رزق کو کم کرتا ہے یا اس کی مقدار کے مطابق کرتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے میری توہین کی۔ اللہ فرماتے ہیں کلا بل لا تکرمون الیتیم، میں نے تیری بے عزتی نہیں کی بلکہ تو نے یتیم کی عزت نہیں کی۔ اور یہاں حکم ہے وآت ذی القربى والیتامى، یتیموں کو دو، والمساکین، مسکینوں کو دو۔ مسکین کس کو کہتے ہیں؟ اس شخص کو جو مزدوری محنت کرتا ہے اور محنت مزدوری کے باوجود وہ اپنے گھر والوں کی کفالت بہتر طریقے سے نہیں کر پاتا، اس کے پاس اتنی مزدوری نہیں ہوتی کہ وہ اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بہن بھائیوں کو اچھا لباس پہنا سکے، اچھا کھانا کھلا سکے یا مناسب کھانا کھلا سکے، تو ایسے شخص کو مسکین کہتے ہیں۔ اور مسکین کو کھلانا اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے، کہا مسکین کو دو۔ وابن السبیل، رستے کے بیٹے، عرب میں مسافر کو کہتے ہیں وابن السبیل، یہ رستے کا بیٹا ہے۔ یعنی جب انسان مسافر ہو تو سفر کی حالت میں مسافر کی خدمت کرنا یہ اسلام کا حکم ہے۔ اپنے مال میں سے اس کی مہمان نوازی کرنی یہ اللہ رب العزت کو محبوب ہے۔ والسائلین، سائلوں، اور سائل سے مراد کون ہے؟ کیا آج کل جو پیشہ ور فقیر ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، جو لوگ پیشہ ور ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ نشانیاں قرآن نے بتائی، کچھ رسول اللہ نے فرمائی۔ قرآن نے جو فقراء کی نشانی بتائی ہے وہ یہ ہے کہ لا یسألون الناس الحافا، وہ چمٹ کے نہیں مانگتے، اگر کسی نے دیا ہے تو فبیہا، نہیں دیا تو آگے چل پڑے۔ جو چمٹ کے مانگتے ہیں وہ حقدار نہیں ہوتے، وہ پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح ہر سائل کو دینا ضروری نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بے شمار لوگ نشے کے لیے مانگتے ہیں، بیٹیوں بیٹوں کو ساتھ لا کے کینسر کروا کے، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوتا الیاذ باللہ۔ اگر تحقیق کریں تو آپ کو علم ہوگا کہ کچھ بھی نہیں۔ بعض لوگ جسموں پہ پٹیاں باندھ کے اور بڑے گوشت کی مکھ لے کے اس پہ ڈال دیتے ہیں اور لوگوں کو پتہ چلتا ہے جیسے اس کا زخم گلا ہوا ہے، پیپ نکل رہی ہے، لیکن وہ سارا ایک ڈرامہ رچایا ہوتا ہے۔ کئی ایسے، یہاں ہمارے ڈاکٹر طاہر وریہ صاحب ہیں، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک شخص کے اسی طرح پٹی باندھی ہوئی ہے تو ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے اسے کچھ نہیں ہے، تو جب اس کی پٹی کھولی گئی تو واقعی کچھ نہیں تھا۔ تو حقیقت بات یہ ہے کہ سائل کو دینا چاہیے لیکن ہر سائل کو نہیں۔ اس کی مثال بھی ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آگے سوال کیا یا رسول اللہ مجھے کچھ عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا اس معاملے میں نہ اللہ نے میری مانی ہے نہ کسی اور نبی کی، اللہ نے خود مدے مقرر کی ہیں کہ ان لوگوں کو دے سکتے ہو، اگر تم ان میں آتے ہوگے تو میں ضرور دوں گا، وگرنہ کوئی پیسہ نہیں ہے میرے پاس۔ اس لیے وہ سائل جس پہ ہم تحقیق کریں کہ اگر واقعتاً وہ حقدار ہے تو ضرور دیں، اور جو سائل نظر آتا ہو کہ یہ نشہ کرنے والا ہے یا ایک پیشہ ور ہے، روزانہ اس نے یہی کام پکڑا ہوا ہے، تو پھر ایسے حالات میں قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھے طریقے سے اسے کہہ دینا کہ بھائی معاف کرو۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں سائل کو دو۔ وفی الرقاب، گردن چھڑانا،
اس زمانے میں گردن چھڑانے سے مراد تو یہ تھا کہ جو غلام ہو اس کو آزاد کرنا۔ آج کے دور میں دو معنی اس کے کیے جا سکتے ہیں۔ ایک تو گردن چھڑانا یہ ہے کہ ایک آدمی ناجائز کسی مقدمے میں پھنس گیا، اسے غلط طریقے سے کسی نے قید کروا دیا، تو اسے چھڑانا گردن کو آزاد کرانے کے مترادف ہے۔ اور دوسرا گردن کو آزاد کروانا یہ ہے کہ کسی مقروض کی جان چھڑا دی جائے۔ مقروض بھی ایک اسی طرح ہوتا ہے جس طرح ایک غلام بن گیا، جس کا دل چاہتا ہے اس بیچارے کی بے عزتی کرتا ہے، اس کے پاس دینے کے لیے بیچارے کی کچھ نہیں ہے۔ ایسے حالات میں اس کی گردن چھڑانا اسی طرح ہے جس طرح غلام کو آزاد کروا دینا ہے۔ لیکن ایک بات یہاں یاد رکھیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرض صرف اپنی عیاشی کے لیے لیتے ہیں اور بینکوں سے قرض لے کے پھر ساری زندگی بے بسی اور مجبوری میں گزارتے ہیں۔ ایسے شخص کے لیے مدد کرنی کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر کرائسس کی وجہ سے کوئی مقروض ہو جائے، یہ بات ان کی ہے۔ اسی طرح پھر دیکھیں، پہلے ان لوگوں کو دینے کا حکم ہے، پھر نماز کا حکم ہے۔ یہ نہیں ہم نمازیں تو پڑھتے رہیں، ہمارے رشتہ دار سسکتے رہیں، یہ نہیں کہ ہم نمازیں پڑھتے رہیں ہمارا پڑوسی سسکتا رہے۔ ہمارے گھر میں تو بڑا خوبصورت کھانے، بے شمار لوازمات ہوں، لیکن میرا پڑوسی بھوکا سوتا ہو، یہ اللہ رب العزت کو منظور نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز کو ادا کرے، نیکی یہ ہے، وَآتَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دے۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ پہلے بھی دینے کا حکم ہے، زکوٰۃ کا بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ دے کے بندے کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے اب میں فارغ ہوں، نہیں، اپنے مال میں سے حق دیتے رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے یہ بات کہی تھی کہ میں قسم کھا کے تمہیں کہتا ہوں تین چیزوں کے متعلق، ان میں ایک یہ تھی کہ جو شخص صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، اس کا مال کبھی کم نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر فرمایا نیکی یہ ہے وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جب کوئی عہد کر لو، معاہدہ کر لو، پھر اسے پورا کرو۔ چاہے مالک اور مزدور کا معاہدہ ہے، چاہے ایک تاجر کا اور خریدار اور فروخت کنندہ کا معاہدہ ہے، چاہے کسی مکان کی خرید و فروخت کا معاملہ ہے، چاہے حکومتوں کے معاہدے ہیں۔ اللہ قطعاً ایک مسلمان کو پسند نہیں کرتا جو ایمان کا دعویٰ بھی کرے اور بدعہد بھی ہو، ہر معاملے میں بدعہدی کرے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی نشانیاں جو بتائی، ان میں نشانی یہ بھی ہے کہ جب بھی وہ عہد کرتا ہے، عہد کی پاسداری نہیں کرتا بلکہ توڑ دیتا ہے۔ تو اس عہد کی پاسداری کرنی یہ ایمان کی اور نیکی کی علامت ہے۔ اللہ ہمیں عہد کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والصابرین فی البأساء والضراء، سختی اور مصیبت کے وقت وہ صبر کرے، وحین الباس، اور جب لڑائی جنگ ہو اس وقت بھی صبر کا دامن نہ چھوڑے۔ اولئک الذین صدقوا، یہی سچے لوگ ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی تقوی والے لوگ ہیں۔ اللہ ہمیں بھی سچا اور تقوی والا بنا دے، اور اس کے لیے یہ شرائط بیان کی گئی ہیں، اللہ ان پہ ہم سب کو پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔